بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اب اگر سوالات ہیں کیا 8 ذی الحجہ کو قصر نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھنا ہے یا 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں اور قصر پڑھیں. کہاں؟ مینا میں. سمجھ گئے نا جی. عرفات کے میدان میں انڈیا پاکستان کے مولانا کہتے ہیں کہ مسجد نمرہ میں جگہ میسر نہ ہونے پر اپنے اپنے خیموں میں ظہر کے وقت 4 رکعت پر 4 رکعت پھر عصر کے وقت 4 رکعت پڑھنا جائز ہے. اس طرح پڑھنے کی حاجیوں کو ہدایت کرتے ہیں کیا اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے؟ ایسا کرنے سے ان کا حج ہو جائے گا یا نہیں؟ میرے بھائی ابھی آپ نے سنا اللہ سنو کیا فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی، پھر اقامت کہی گئی، پھر عصر کی نماز 2 رکعت پڑھائی، جمع بھی کیا، قصر بھی کیا. اب خیموں میں الگ الگ پڑھنا اور 4 پڑھنا یہ بہرحال خلاف سنت ہے اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہے. اور ابھی آپ نے سنا کہ نافرمانی میں حج کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر دے. آپ اطمینان کے ساتھ با جماعت نماز پڑھیں. اگر وہاں فل ہو جانے کے بعد نہیں رہے تو آپ جہاں نماز پڑھیں خیمے میں 100-200 آدمی جو ہوں سب لوگ مل کر کے جیسے وہاں نماز ہوئی ہے ویسے ہی نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی نماز وہاں پڑھی ہے. سمجھ گئے نا. 10 ذی الحجہ کو رمی قربانی، طواف زیارہ اور بال کٹوانا اور احرام اتارنے کی کیا ترتیب ہوگی؟ بات گزر چکی ہے کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہو گئی تو کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 4 کیا عورتیں 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی 2 رکعت اپنے خیمے میں ادا کر سکتی ہیں؟ کر نہیں سکتی، کرنا ہی پڑے گا. سمجھ گئے نا. اور جیسے سارے لوگ پڑھ رہے ہیں وہیں پیچھے عورتیں بھی پڑھ لیں گی، وہ بھی با جماعت پڑھ لیں گی. سمجھ گئے نا. بھائی کم سے کم عرب آ جانے کے بعد تو سوچ لینا چاہیے نا تھوڑا. ستاروں سے آگے بس وہیں تو نہیں یہ ہے اور ایسا ہے. یہاں آنے کے بعد ارے کیا سمجھ گئے نا. بہت کچھ اسلام کے اندر ہے جو ہمارے ہاں اس کو دبا دیا گیا تھا یا اس کو یہی بتایا گیا تھا جو بتا دیا. اس کے علاوہ اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. السلام علیکم. عرض کی روض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موبائل فون سے فوٹو اور غرض کی روض نبی اس کو اس کے بارے میں تنبیہ فرمائیں. غلط چیز ہے میرے بھائی. روضہ کی اور اس کی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو لے کر کے آئیں گے تو لوگ چومیں گے برکت کے لیے. حالانکہ دیکھو یہ کوئی روضہ اللہ کی سنت نہیں بنایا تھا، نہ صحابہ نے بنایا نہ تابعین نے بنایا. حد یہ ہو گئی کہ چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں بنائے. معلوم کہ نہیں معلوم ہے. صرف وہی کمرہ تھا، یہ گنبد تھا ہی نہیں. گنبد خضرا جس کو کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ گزر گیا ویسے ہی تھا. امام شافعی گزر گیا ویسے ہی. احمد بن حنبل اور امام مالک ویسے ہی تھا. کچھ نہیں. یہ تو ترکی حکومت جو ہوئی ہے تو انہوں نے یہ گنبد تیار کیا اور گرین کلر کر دیا. دنیا میں گرین کلر جو ہے اسلامی کلر شمار کر لیا گیا. سمجھ گئے نا. اور اتنا ہو گیا کہ اب ٹوپی بھی ہو تو گرین ہو، پگڑی بھی ہو تو گرین ہو. سمجھ گئے نا. گرین اب سارا چکر وہی ہو گیا. میرے بھائی اس کی فوٹو لا کر کے کیا فائدہ پہنچائیں گے جبکہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے بنوانے کا حکم دیے ہوتے یا صحابہ تب کہا جاتا ہے بھائی. تو تقریباً سالوں کے بعد یہ چیز وجود میں آئی ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. فوٹو وغیرہ نہیں نکالیں ورنہ بڑی مشکلات آتی ہیں. محترم شیخ صاحب مولانا صاحب دوران طواف اگر نگاہ کعبہ کی طرف ہو تو کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ نگاہ ہو. اب ایسا نہ ہو کہ ہاں دیکھتے رہ جاؤں سامنے ٹکر ہوتی رہے. سمجھے نا. لیکن نگاہ پڑ جائے شرعاً اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. تلبیہ کب سے شروع ہوا اور کب شروع کریں اور کب ختم کریں؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. تلبیہ احرام سے شروع ہوا اور حجر اسود پر جب پہنچے طواف قدوم کے لیے تب ختم.
پھر حج کا احرام باندھے تو کب تک شروع ہوگا؟ جب تک کہ جمرات کو مارے نہیں. پہلے جمرات کو مارے تلبیہ وہاں رک جائے گا. سمجھ گئے نا؟ چلو اگر ہجوم کی وجہ سے بیوی کا ہاتھ پکڑیں تو اجازت ہے یا نہیں؟ نہیں، بڑا باریک مسئلہ ہے، بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ بچائے. وہ شافعی مذہب میں اگر بیوی کا ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. اس لیے بیچارہ وہ پوچھ رہا ہے بیوی کو، آپ لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن وہاں اسی لیے ایک صاحب ایک رمضان کے بعد ایک صاحب کے پاس پہنچ گیا، ماشاءاللہ پہنچ گیا تو بڑے شوق سے ملاقات کیے. عمرہ کر کے آئے ہوئے تھے، گئے تو وہاں تقریباً 8-9 عالم اور ہیں، کوئی قاسمی ہے، کوئی ندوی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی مداری فلاں. اور میں پہنچ گیا. جب میں پہنچا تو شیخ بڑا استقبال کیا. ارے شیخ صاحب آئے، ایک مسئلہ رہ گیا. میں نے کہا اتنے لوگ ہیں، مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہوا؟ کہنے کے کہ میں امسال بیوی کو لے کے چلا گیا تھا کہاں حج میں، اور بڑی بھیڑ تھی، ہم بڑے مشکل میں پھنس گئے، بہت مشکل میں پھنس گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جب بیوی کو لے کے ہاتھ پکڑ کے آنے لگے، اگر پکڑ لیتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہم شافعی ہیں، اور اگر چھوڑ دیتا ہوں تو بیوی دھکے کھائے تو غائب ہو جائے گی. اب دو ہی ہے، یا تو بیوی کو ہاتھ پکڑے تو نماز گئی، اور نماز کے لیے وضو بچائے تو بیوی سے ہاتھ دھل لو. تو میں تنگ آ گیا. تو میں نے کیا کیا؟ تو کہا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں رتنا گیری میں پیدا ہوا، خطے کوکن کا رہنے والا ہوں، صوبے مہاراشٹر ہے، دریا کے کنارے کا رہنے والا، شافعی مذہب سے میرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شافعی مذہب میں بیوی کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے میں مشکل میں پھنسا ہوں. جب تک حج میں رہوں گا حنفی بنتا ہوں، اس کے بعد پھر شافعی بنتا ہوں. عجیب مسئلہ انہوں نے بیان کیا. تو کہنے لگے کہ میں نے صحیح کیا کہ غلط؟ میں نے کہا بھائی بات اصل یہ ہے آپ کو حنفی شافعی بننے کی ضرورت نہیں تھی. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو چھو لیا وضو کی حالت میں، نماز وضو نہیں ٹوٹتا. تو اتنا کہنا تھا، آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نہیں. میں نے کہا اب نہیں، ابھی تک کیوں نہیں آپ لوگوں نے مسئلہ بتا دیا، اب ہم نے حدیث پیش کر دی تو اب نہیں، کیا بات ہے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے نہیں ایسا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہے، ان کے یہاں ویسا ہے. میں نے کہا ایسے ویسے تو بیچارہ پھنسا ہوا تھا، جبھی تو اتنا پورا اپنا گاؤں تک ناپ لیا اور بتایا کہ پھر اتنے ہی دن کے لیے حنفی بنوں گا جب تک یہاں بیوی کو باقی رکھنا ہے، جب تک حج میں، یہاں سے جانے کے بعد پھر شافعی بن جاؤں گا. میں نے کہا اسی میں تو پھنسا ہے بیچارہ. تو کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں چونکہ عموم بلوا. کیا عموم بلوا؟ میں نے کہا عموم بلوا سے پہلے حدیثی میں نے پیش کر دیا تھا، مسئلہ رکھ لیے ہوتے بات ختم ہو جاتی. تو میرے بھائی اتنی مشکلات میں آنے کے بجائے یہ یقین رکھیے گا کہ بیوی کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ گئے نا؟ بیوی چل رہے ہاتھ پکڑ لیں یا کوئی اور بات تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی لیے میرے سارے بھائی کے پوچھنے کا مقصد ہے کہ ایسی حالت میں اگر پکڑ لیا تو وضو تو نہیں ٹوٹ جائے گا، انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹے گا. حدیث سنن ترمذی کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، میں مسجد میں جانے لگا، میں کھڑی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے لیے تو ہم کو بوسہ دے لیے، اس کے بعد مسجد میں گئے، وضو نہیں کیا، آپ نے نماز پڑھا دی. سمجھ گئے نا؟ صحیح بخاری کی روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھتے رہے تھے، ہم ایسے آگے لیٹی رہتی تھی، کمرہ چھوٹا تھا، میں لیٹوں بھی، آپ نماز پڑھیں اتنی جگہ نہیں تھی، تو آپ قیام کرتے تو میں سیدھی اپنے پیروں کو لمبا کر لیتی، اور جب نبی علیہ السلام کو سجدے کی باری آتی تو آپ اس طرح سے ہمارے پیروں کو تھپکی دیتے، اشارہ کرتے کہ مجھے سجدہ کرنا ہے، اپنے پیر کو سمیٹ لو. میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی تھی. تو اس طرح سے اتنی احادیث ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ، امام مالک
اور امام احمد بن حنبل اور جمہور اہل علم کا جو قول ہے کہ ہاں مس المرأة ناقض الوضو نہیں ہے، یہی قول راجح ہے۔ اس لیے اگر کسی انسان نے اس طرح سے ہجوم کی وجہ سے نہیں، بغیر ہجوم کے بھی پکڑ لیا تو انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا۔ مینا میں نماز با جماعت مقامی پڑھا رہا ہے تو قصر کریں یا پوری رکعت پڑھیں۔ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں مزدلفہ میں جہاں بھی نماز پڑھائی قصر پڑھائی۔ اگر کوئی ایسا امام آپ کو مل گیا ہے جو 4 رکعت پڑھا رہا ہے، آپ جماعت نہ چھوڑے، اس کے پیچھے پڑھ لیں اور 4 رکعت پڑھنی پڑے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ گئے نا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 رکعت پڑھاتے تھے، لوگوں نے ان کے پیچھے 4 رکعت پڑھی، انہوں نے اپنا عذر بیان کیا۔ ہم امام کی اقتداء میں پڑھیں گے، لیکن اگر ہم اکیلے پڑھیں گے یا ایسا امام پڑھا رہا ہے جو 2 رکعت، تو ہم 2 ہی رکعت پڑھیں گے، کیونکہ سنت یہی ہے۔ اللہ آپ کر جائے گا، نہیں بہت اچھا تھا، نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ ہاں ارے بھائی جا چکے ہیں حج میں نا، پیر سے پیر نہیں ملا ہے کسی سے، اللہ اوپر سے نیچے تک سفید، پیر سے پیر ملا کے کھڑے ہوئے سلام پھیرا تو پتا چلا وہ میدان تھی بازو میں، کیا کرو گے سمجھ گئے نا؟ یہ تو بہت ایسا ہو جاتا ہے، آپ کی نماز باطل نہیں، وضو باطل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ چلو کیا 10 ذوالحج کو طواف زیارت کرنا لازمی ہے یا پھر اسے 12 ذوالحج کو طواف زیارت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں طواف زیارہ فرض ہے، جتنی جلدی موقع ملے 10 کو کریں، 10 کو نہیں ملا 12 کو کریں، دن کو نہیں ملا رات کو کریں، 11 کو نہیں کر سکے 12 کو کریں۔ یہ اگر آپ کو ایسے ہو سکتا ہے بیمار ہو 10 دن نکل جائے، سمجھ گئے نا، تو لیکن کرنا ہے، جب آپ کا عذر دور ہو جائے گا آپ کو کرنا پڑے گا، سمجھ گئے نا۔ طواف کا 1 چکر کے بعد یا 3 چکر کے بعد وہ ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا، سمجھ گئے؟ انشاءاللہ خاص طور سے جو اتنے مشکلات وقت میں ہے، تو اگر وہ جہاں سے چھوڑ کے گیا تو وہیں سے آ کر کے پورا کر لے گا تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ویسے افضل تو یہی ہے کہ کیا کرے وہ، لیکن بھیڑ بھاڑ 3 ہی چکر پورا کرنے میں اتنا وقت گزر گیا ہے، تو اگر وضو ٹوٹ گیا تو طواف نہ کریں، چلے جائیں وضو کریں، یا کم چلیں آئیں کر کے لوٹیں تو کم سے کم جہاں سے آپ چھوڑے تو وہیں سے شروع آپ تکمیل کر لیں انشاءاللہ۔ اگر عورت حیض یا نفاس کی حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے۔ نفاس میں ہے تو شاید کچھ مشکل ہو، لیکن حیض میں ہے تو وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی، باقی سارے اعمال کرے گی، سارے اعمال کرے گی، مینا جائے گی، مزدلفہ جائے گی، سب کچھ کرے گی، لیکن خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی، چونکہ طواف نماز ہے اور اس کے لیے وضو شرط ہے، سمجھ گئے نا۔ وہ انتظار کرے گی پاک ہونے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کی تب تک تو پاک تھی، لیکن خانہ کعبہ کا طواف کی اور صفا مروہ کی صحیح کرنے کے پہلے اس کی نماز چھوٹ گئی، اب اس کا حیض شروع ہوا، تو انشاءاللہ وہ صفا مروہ کی صحیح کر لے گی۔ کیوں؟ صفا مروہ کی صحیح حرم کے باہر ہے، وہ نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے، طہارت شرط ہے صرف کس کے لیے؟ خانہ کعبہ طواف کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ کیا حج کے جانے سے پہلے داڑھی رکھنا فرض ہے؟ اس کے بغیر ہو جائے گا؟ میرے بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم تو یہی کہیں گے سب کچھ خطرے میں ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اچھا یار نہ وزن بڑھتا ہے، فرصت، دیکھو ابھی تم بیٹے کاٹتے ہو نا، کیا نام ہے ہمارے، آپ اس بیٹے کو ذرا دیکھ کاٹتا ہے، اب جمعہ ہاتھ ذرا بڑھی آنے میں دیکھا تو پھر ٹینشن آ گیا، یار ذرا بڑھ گئی، لوگ کیا کہیں کاٹ لو، سارا ٹینشن تو داڑھی میں گزر جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کیا ٹینشن ہے، بلکہ سوچتے ہو کہ اور بڑھ جائے، اور بڑھ جائے، تو یہ داڑھی نکالنا خود ایک ٹینشن پال لینا ہے۔ اور میرے بھائی ذرا سوچو، نبی کی سنت میں بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔
بس ایک بات آپ لوگوں کو بتائیں، اللہ کرے دل میں اتر جائے. نبی علیہ الصلوۃ سنن ترمذی اور شمائل ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو آپ نے آگے سے دیکھا ایک صحابی ہیں وہ جا رہے ہیں اور ان کی لنگی جو ہے، ان کے ازار لنگی وہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہی تھی. نبی علیہ السلام پیچھے سے آئے، ان کی ازار کو اٹھا لیا لنگی کو اور فرمایا ارفع ازارک فانہ انقی واتقی وابقی. اللہ میں لوگ کہتے ہیں لباس میں کیا رکھا ہوا، نہیں لباس کا مسئلہ نہیں، نبی کی سنت. اگر بھائی کیا سارا اسلام داڑھی ہی میں آ گیا؟ یہ کس نے کہا سارا اسلام داڑھی میں آ گیا؟ داڑھی نہیں رکھے تو تم مرتد ہو گئے، کافر؟ کس نے کہا؟ یہ تو اہل سنت والجماعت میں کسی کا عقیدہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ داعش کا عقیدہ ہو، شیطانوں کا جو ٹولہ ہے، سمجھ گئے نا، جو ہر گناہ کو کفر قرار دیتے ہیں خوارج. باقی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سنت ہے. سنت میں کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا لنگی اٹھائی، ارفع ازارک فانہ انقی واتقی وابقی. کتنی باتیں بیان کی؟ 3. اللہ اکبر. کہتے پیچھے پلٹ کے غصہ تو ارے لنگی میں کوئی ہاتھ لگا دے، بڑا غصہ. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا مشکل، انما ہی بردۃ ملحا. یعنی ترجمہ سننے تو سمجھے گا، یہ ذرا اوپر کر لو، لنگی اٹھا لو، یہ زیادہ دن تک مضبوط رہے گی، زیادہ پائیدار رہے گی، صاف رہے گی، گندگی سے بچے گی اور کیچڑ میں سڑ گل کر کے جلدی خراب نہیں ہوگی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انما ہی بردۃ. یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی لنگی تو ہے 10 ٹکے کی، اگر پھٹ جائے تو دوسری لا لوں گا، اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا 10 ٹکے کے تم مال ہے دوبارہ خرید لو گے؟ اچھا ٹھیک ہے بتا، اما لک فی اسوۃ حسنہ. اچھا بتاؤ تمہارے پاس مال ہے دوبارہ خرید لو گے، لیکن یہ ذرا سوچو اگر تم میری بات مان کر کے ٹخنے کے اوپر اٹھا لیتے تو میری سنت پر عمل ہو جائے گا کیا؟ یہ بھی چھوٹی سی چیز ہے. اللہ اکبر. اللہ رسول انہوں نے کہا بس میں ٹھان لیا کہ نہیں، مسئلہ نہیں چھوٹی بڑی چیز کا نہیں ہے مال کا، یہاں معاملہ ہے نبی کی سنت کا. تو میرے بھائیو داڑھی نہ رکھنا کس نے کہا کہ کفر ہے، مرتد ہو جاؤ گے؟ لیکن بہرحال روزانہ ہفتے میں 1 مرتبہ یا بڑے آفس میں کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ اپنے ہی ہاتھوں سے نبی کی سنت کو مٹائیں. اگر ہمارے ہاتھ پاس ہمارے داڑھی ہے، کسی ہندو نے ہماری داڑھی کاٹ دی تو پوری دنیا کے مسلمان کہیں گے داڑھی کو ہاتھ لگا دیا، ٹھیک ہے نا. اور اگر مسلمان اپنے ہی سے داڑھی میں ہاتھ لگائے، چھیل چھیل کے پھینکتے تو کوئی مشکل نہیں. سوچو ذرا سا. تو داڑھی رکھنا فرض نہیں، نبی علیہ السلام کی بہت بڑی سنت مؤکدہ ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، داڑھی رکھنا چاہیے، اس میں کوئی رعایت نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. لیکن آج سب سے مشکل کام کیا ہو گیا ہے؟ اور لوگ ڈرا دیتے، ارے داڑھی رکھ لیا تو تم کو القاعدہ کا سمجھیں گے. پکڑنے والے اتنے بیوقوف نہیں کہ صرف داڑھی دیکھ کے پکڑ لیں، جب تک کہ کوئی کردار آپ کا نہ دیکھ لیں، سمجھ گئے نا. ورنہ تو سارے داڑھی والے اندر ہی ہوتے، سارے بے داڑھی کے لوگ آج مسجد میں ہوتے. سارے داڑھی والے کہاں پہنچ گئے ہوتے اب تک؟ اندر. سب کا ویزا نو انٹری کے ساتھ کینسل ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں پیچھے پڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ سب بیکار سے باتیں ہیں. کیا طواف کرنے میں عورت کا چہرہ پردہ کرنا ہے یا نہیں؟ اجنبی مرد ہیں، چہرے پر ہونا چاہیے. ایک بات رہ گئی تھی ہمارے ہندو پاک کے اندر، عورتوں کا ایک چیز بڑی مشہور ہو گئی کہ اگر چہرے پر کوئی کپڑا ٹچ کر گیا تو اس کے اوپر دم واجب. تو اسی لیے پاکستان کو نہیں بتا سکتا، انڈیا میں جب صرف ایک ہی جگہ سے حج ہوتا تھا، بامبے سے حج ہاؤس کے سامنے 50 دکانیں تھی جو اس لکڑی کے فریم بنا رکھے تھے اس طرح سے، وہ لگاتی تھی اور اوپر سے پردہ اس طرح سے ڈلواتی تھی یہ تاکہ چہرہ نہ، اور آدھا فٹ ادھر اور ادھر سے کھلا رہتا تھا، وہ سامنے سے نظر نہیں بازو سے نظر آتا تھا. نا
یہ سارے پاپڑ کیوں بیلنے کی پریشانی ہے میرے بھائی؟ یہ یہی ہے علم نہ ہونا. تو اس کو اس طرح سے. اچھا پھر ابھی بھی لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اب میں نے دیکھا تو اب وہ تو ختم ہو گیا. تو کیا جیسے ٹوپی لگائیں، کیا نام ہے اس ٹوپی کا؟ کیا پیکر. تو ذرا سو بڑی والی لے لیں گی، عورتیں لگا لیں گی اور اوپر سے نقاب ڈال لیں گی. یہ سب بیکار سی باتیں ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ جب مرد نہیں رہتے تھے تو ہم لوگ چہرہ کھلا رکھتے تھے. فَإِذَا أَقْبَلْنَا الرِّجَالَ أَسْدَلْنَا عَلَيْنَا ثِيَابَنَا. اور جب سامنے سے اجنبی مرد آنے لگتے تو ہم لوگ اپنی چادر کو چہرے پر، اور چہرے پر جب بھی لٹکائے جائے گی کوئی چیز ٹچ ہونا ضروری ہے. تو کوئی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اگر چہرہ پردہ کرنا ہے تو آنکھ بھی پردہ کرنا ہوگا بھائی، ہونا تو چاہیے. سمجھے نا؟ پرانے اسلاف جو کہتے تھے پردہ کرنا ہے تو ایک آنکھ ڈھک کر کے دوسری آنکھ تھوڑی سی کھلی رکھی تاکہ راستہ دیکھنے کے لیے. اب آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہیا کیا ہے ایسے نقاب ہے کہ چہرہ بھی ڈھکا رہے، آنکھ بھی ڈھپی رہے، اور آنکھ ڈھپنے کے باوجود بھی آپ کو نظر آ رہے تو کوئی مشکل، کوئی حرج نہیں ہے. نماز کے حال میں مکہ یا مدینے میں چہرہ پردہ کرنا بالکل پردہ ہی، چہرے ہی کا پردہ. میرے بھائی اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اجنبی مرد کی نگاہیں پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، چہرہ اپنا ڈھانپ لے. اگر کوئی نہیں ہے تو چہرہ کھلا رکھیں. 8 تاریخ کو مینا میں جب رکھنے لاتے ہیں ایسی چیز میں فرض نماز ادا کرے گا یا مسجد خیف میں، خیمے میں؟ بہرحال اگر مسجد خیف بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہر علاقے میں گورنمنٹ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھنا 2 چیزیں، ایک مسجد ایک ہاسپٹل. مینا میں گورنمنٹ نے 2 چیزوں کا بڑا اہتمام کیا ہے. 100-200 خیمے ہوں گے، بیچ میں ایک مسجد ہوگی اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ہاسپٹل. بلکہ مینا میں سب سے بڑی پہچان جو ہوتی ہے مستوصف یعنی ہاسپٹل سے. تو اگر موقع ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں، مسجد خیف میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے. اور اگر مسجد دور ہے تو اپنے خیمے بھی میں بہت سارے خیمے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اب نماز کا باقاعدہ اس میں انتظام ہوتا ہے. اذان دیں اور وہیں آپ با جماعت نماز پڑھنے، کوئی مذاکرہ کوئی نہیں، خیموں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا حج تمتع کے لیے ضروری ہے کہ پہنچتے عمرہ ادا کیا جائے یا عمرہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی خاتون دوران سفر ماہواری کی حالت میں ہو یا اس خاتون کا حج افراد کی نیت کرنا ہوگی، امکان ہے کہ چلو میرے خیال سے پوچھا چاہتے ہیں. اگر کوئی عورت حج کے لیے جا رہی ہے، عمرے کے لیے حج تمتع کے غرض سے جا رہی ہے، میقات پر پہنچنے کے پہلے اگر اس کو حیض آ گیا تو اب وہ میقات پر پہنچ کر کے احرام باندھ لے گی عمرے کی نیت سے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی حالت حیض میں احرام باندھے ہوئے وہ مکہ جائے گی اور خانہ کعبہ کے طواف پاک ہونے کا انتظار کرے گی. جب پاک ہو جائے گی تو نہا دھل کر کے خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی صحیح سب کچھ کر کے اپنا عمرہ مکمل کر لے گی اور حج کے لیے پھر نیا احرام باندھے گی. نمبر 2، اگر عورت میقات پر پہنچی اور عورت پاک صاف ہے، اس نے احرام باندھ لیا، لیکن خانہ کعبہ پہنچنے کے پہلے مکہ پہنچنے کے پہلے اس کی نماز چھوٹ گئی، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، تو وہ عورت انتظار کرے گی، پاک ہو جانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کر کے عمرہ کر لے گی. سمجھ گئے نا؟ اور اگر وہاں پہنچ گئی عورت، حج تمتع کرنے والی عورت، اور حیض اس کا بھی پاک نہیں ہوا ہے، یہاں تک کہ 8واں ذی الحجہ آ گیا یا عمرہ حج کے لیے جانے کی باری آئی، تو اسی پرانے احرام میں رہے گی اور حج قران کی نیت کر کے اسی میں وہ اب اپنی نیت بدل دے گی. کیا کر لے گی؟ وہ حج قران، اور اسی میں وہ حج میں چلی جائے گی. اور حج کے سارے ارکان وغیرہ ادا کرنے کے بعد اگر وہ پاک آ گئی تو اب آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف بھی کرے گی،
صفا مروہ کی سعی بھی کرے گی، اس طرح سے اپنے حج کو وہ مکمل کرے گی. سمجھ گئے نا؟ الحمدللہ کوئی مشکلات نہیں، بس مسائل کا علم ہونا ضروری ہے. وہاں تو قربانی دے دے گی نا، مجبوری تھی نا اس کی. ہاں انشاءاللہ. کوئی بات نہیں. بھائی پوچھ رہے ہیں اگر کچھ دوائیاں لے لی جائیں، اگر عورت کو سوٹ کر رہا ہے، دوائیں کر رہی ہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں، وہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. عمرہ اور حج کے سفر میں ہوٹل میں اگر ہم ہوں اور نماز کا وقت ہو تو ہم نماز قصر کریں گے، پوری نماز قصر کریں گے. اگر کتنے دن کے لیے رہیں گے؟ اگر مکے میں آپ ہیں 10-20 دن رہنا ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. اگر 2-4 دن رہنا ہے تو قصر کریں گے. پیشاب کا مسئلے میں اگر بار بار قطرے گرتے ہوں تو کیا انڈر ویئر احرام میں پہن سکتا ہے یا نہیں؟ کنکر کہاں سے لینا ہے؟ کنکر کے بارے میں تو بتا دیا. میں نے اشارہ کیا تھا اگر کوئی مجبوری ہے احرام کی حالت میں انڈر ویئر وغیرہ پہن لے، یا ہو سکتا ہے کسی اور کو تکلیف ہو، اس سے بھی زیادہ پیمپر وغیرہ جو بڑے کو پہننے کے، اگر یہ ساری چیزیں استعمال کر لینا تو شرعاً کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. کیا پہلے دن بھی طواف اور کنکر بچر عورتوں کی طرف سے آدمی مار سکتے ہیں؟ طواف تو نہیں کر سکتے، طواف تو اپنا ہی کر سکتا ہے، لیکن پتھر وغیرہ مار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کنکر کا مارنا گروپ سے پہلے ہی ختم کرنا ہے اور سارے ارکان گروپ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا اگر پتھر مارنے میں رات کا حصہ بھی شامل ہے تو کوئی حرج نہیں. کیا حج کا طواف صرف پہلے دن کرنا ہے؟ کیا 11، 12، 13 کو بھی کرنا ہے؟ میرے خیال سے جواب ہو چکا ہے کہ اگر طواف پہلے دن نہیں کر سکا ہے کسی عذر کی بنا پر تو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن جب بھی کرے گا طواف افادہ کرنا ضروری ہے، اس کو اس طرح سے کرنا پڑے گا. غسل کرنے کی ضرورت ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. حج کو نکلنے سے پہلے رشتہ داروں سے کسی سے بولنا ضروری ہے. اچھا میں نے حج کا بتانا لازمی چیز ہے، بتا دیں. سفر میں جا رہے ہیں، دعائیں مل جائیں گی، آپ دعائیں لے لیں گے، چھپانے کی کیا ضرورت ہے. حج بدل کی تعریف کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہندی میں لکھ کے دیا کسی نے. حج بدل کی تعریف تعریف ہی لکھا ہے، کچھ اور دیکھو کہیں ہمارے پڑھنے میں کچھ غلط نہ. طریقہ ہے کہ طریقہ ہے کہ تعریف؟ طریقہ ہوگا، ہو سکتا ہے طریقہ. حج بدل کا طریقہ وہی ہے جو اپنا حج کا ہے، سمجھ گئے نا. صرف نیت کا فرق ہوگا، اور جب تلبیہ پڑھے گا تو کہ اللہم لک عن فلان، جس کی طرف سے ہے اس کا نام لینا پڑے گا، سمجھ گئے نا. اللہم عن فلان. چلو رمل اور قدوم طواف میں فرق ہے، واجب اور فرد میں فرق ہے، پتہ نہیں. واجب اور فرد تقریباً جمہور کے نزدیک یکساں ہے، ایک برابر ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں واجب میں اور اس میں تھوڑا سا فرق کر دیا گیا ہے. ختم ہو گیا سوال؟ تو کیا تھا؟ اب بتا نہیں سکتا. کیا عورت اپنا عبایا اپنا کپڑا بدل سکتی ہے احرام باندھنے کے بعد؟ ہاں بدل سکتی، کوئی ضرورت نہیں. کیا ہر نفلی طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنا ضروری ہے؟ ادا کرنا ہے. سنت یہی ہے کہ جب بھی ہم طواف کریں 2 رکعت. وضو کے وقت عورت اپنا سر کا احرام اتار سکتی ہے، اتارے گی تبھی کیا کہتے ہیں مسح ہوگا، کوئی حرج نہیں. خانہ کعبہ کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے کہ
نمازی کے آگے سے نہ جائیں مگر پھر بھی گزرنا پڑتا ہے، آپ گزرنے سے بچیں، اگر کسی نے دھکا ہی دے دیا آپ کو جانا پڑتا چلے جائیں بھائی، سمجھے نا۔ بہرحال نمازی کے سامنے سے گزرنے سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، لیکن اگر سامنے سے لازمی چیز ہے، بسا اوقات حج کے مواسم میں آپ کھڑے ہیں گزرنا نہ چاہیں تو اپنی جان کا خطرہ ہے، کیونکہ پیچھے ایسا ریلا آتا ہے تو آپ مجبوری کی بنا پر سائڈ پر ہو جائیں یا نکل جائیں انشاءاللہ، نہیں کوئی بات نہیں۔ ہاں ہاں نہیں طواف افاضہ کرے، اگر کھانا پینا نہیں ہے کھانا کھا لے، اور جتنی جلدی ہو، چونکہ رات گزارنا وہاں ضروری ہے۔ واپس آ گئے نا جا کر رات میں، پھر آپ گئے اور طواف کر کے واپس آ جائے، کوئی حرج مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ جی 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 نہیں ایسا نہیں، طواف کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے لگ گئے، لیکن ایک عمل میں آئے تھے، وقت پر جانے کا ارادہ تھا، ہاں لیکن پھر بھی آپ فارغ ہونے کے بعد جتنی جلدی ہو نکل جائیں، آپ نکل جائیں۔ اگر آپ وہاں نہ پہنچ سکے تو کم سے کم حدود مینا میں داخل ہو جانا چاہیے۔ کیا چیز کہاں سوال تھا؟ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں تو کیا گھر میں بھی کھا سکتے ہیں؟ اصل میں جمہور اہل علم کا تو یہی ہے، جمہور اہل علم کا یہی ہے فتویٰ کی انسان اپنی طرف سے قربانی کر لیا ہے تو میت کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، سمجھ گئے نا، یہی جمہور اہل علم کا خیال ہے۔ علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے تھے ثابت نہیں ہے، لیکن جمہور اہل علم کا یہی کر سکتا ہے میت کی طرف سے۔ اب رہی بات کھانے کی کہ آیا میت کی طرف قربانی کی گئی تو گھر والے بھی کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ تو جمہور اہل علم کہتے ہیں جو عام قربانی کے گوشت کا حکم ہے وہی میت کی طرف سے کی جائے، وہی اس کا بھی حکم ہے۔ صرف امام ابن المبارک رحمت اللہ علیہ سے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی سنن کے اندر کہ امام ابن مبارک کہا کرتے تھے کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو بہتر یہ کہ سب صدقہ کر دیا جائے تاکہ زیادہ ثواب مل جائے۔ اور امام ترمذی امام ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد علامہ عبد الرحمن صاحب مبارک پوری محدث مبارک پوری رحمت اللہ علیہ صاحب تحفہ کہتے ہیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی کہ کیا کیا جائے وہ سب صدقہ کر دی جائے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ کس چیز سب سے بڑی دلیل جو جمہور اہل علم پیش کرتے ہیں، یہ مسئلہ میاں صاحب کے زمانے میں ایک مرتبہ اٹھا تھا تو اس وقت کے 2 بڑے محدث دنیا میں سمجھے جاتے تھے، ایک تو محدث الدنیا حسین بن محسن الانصاری یمنی رحمت اللہ علیہ تھے جو بھوپال میں آئے تھے کہ ان کے آنے کے بعد پوری دنیا کا سب سے بڑا حدیث کا مرکز بھوپال بن چکا تھا وہ، اور پھر ان کے بعد سب سے بڑے وقت کے محدث مولانا شمس الحق صاحب عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پہ کتاب لکھی گنیت العلمعی کے نام سے، وہ کتاب چھپی ہوئی اور رسالہ
ان تمام علماء نے جو مختلف دلائل دی ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے 2 بکرے لائے گئے. ایک بکرا آپ نے ذبح کیا تو فرمایا اے اللہ یہ بکرا میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہا ہوں, اور دوسرا بکرا آپ نے لیا تو فرمایا کہ اے اللہ میں اپنے اور اپنے ان تمام امتیوں کی طرف سے کرتا ہوں جو شہادتین کا اقرار کیے ہیں. تو اب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تمام امتیوں کی طرف سے کیا تو اس میں زندے بھی تھے اور مردے بھی تھے. جی وصیت لکھنا ضروری نہیں ہے, سمجھ گئے نا. جس کے سے میں نے کہا شروع میں میں نے کہا خیال نہیں کیا آپ نے کہ مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آپ نے کسی سے کچھ لین دین کیا ہو, کچھ لینا ہو, کچھ دینا ہو, قرضہ آپ نے کسی سے لے لیا ہے, لین دین ہوتا ہے نا کچھ, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ کے دے دیں, یا آپ اپنے کسی بیٹے سے یا کسی ذمہ دار کو بلا کر کے آپ وصیت کر دیں بھائی میں حج میں جا رہا ہوں اور اتنا ان کا قرضہ ہے, اگر میں آیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ان کا یہ نہیں صرف نہیں, اس معاملہ صرف دوسروں کے حقوق سے ہے. الحمدللہ آپ حق لینے والے مر جاؤ کو انتظار کر رہے ہیں, مرو تو جلدی سب تقسیم کر سب پیسے نہیں مسئلہ ہے کیا وہ خاص مسائل پر. ہاں جی ہاں جی بالکل کریں گے. یہ دیکھو ایک قرضہ نہیں, بہت اچھا سوال ہے. ایک قرضہ یہ ہے کہ انسان اپنی انسانی ضرورت کے لیے قرضہ لیا, سمجھ گئے نا, اور بیچارہ ادا نہیں کر پا رہا ہے, بیوی بیمار ہو گئی, خود بیمار ہو گیا, یا کوئی اور معاملہ ہوا, اب علاج کے لیے کسی سے 10,000 بیچارے نے لے لیا, اگر ہوتا تو دیتا ہی نہیں. تو اس قسم کے قرضے جو ہیں قرضہ ادا کرنا مقدم ہے حج پر اور زکوٰۃ پر. اور ایک قرضہ وہ ہے کہ ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ کاروبار کر رہے ہیں, ایک دکان ہے, فری زون میں ذرا سا آفر نکلا تو بینک سے اٹھایا, دوستوں سے 2 لاکھ درہم کے اور خرید لیا, سمجھ گئے نا. اب اتنا بڑے لے لیے تو کہتے ہیں کمپنی چلانی ہے, تو یہ ٹوئٹا 3rd کلاس کی گاڑی بھی جاتے ہیں تو کمپنی والے بھی دیکھتے ہیں کہ گاڑی ایسی تو کیا کرے گا, تو چلو ایک لینڈ کروزر اور نکال لیتے ہیں, 1.25 لاکھ کی ہو گئی. اب کیا ان کے قرضے سے بھی وہ زکوٰۃ معاف ہوگی یا حج معاف ہوگا؟ کبھی نہیں معاف ہوگا. یہ قرضہ نہیں, یہ تو بزنس کا قرضہ ہے, بلا وجہ لیا ہے انہوں نے, سمجھ گئے نا. یہ جو کاروباری اس قسم کے قرضے ہیں, ان قرضوں سے نہ زکوٰۃ معاف ہوتی ہے اور نہ تو حج معاف ہوتا ہے, سمجھ گئے نا. اس کا مطلب ان کے اندر اتنی طاقت ہے تبھی. اچھا پھر ابھی حج کے لیے نہیں, 2 لاکھ کی فری زون میں لیے, پتا چل جائے کہ ہاں بازو میں اور کوئی بک رہی ہے تو دوسرے ہی دن پھر 2 لاکھ کا انتظام کر کے اور خرید لیتے ہیں. یہ جو قرضے ہیں بزنس کے, بڑھاوے کے, فضول کے, ان سے نہ تو زکوٰۃ معاف ہوتی ہے اور نہ تو حج کرنا ہی کرنا ہے. ہاں بیٹا بالکل ہاں باہر ہے. ابھی تو تعمیرات کے اعتبار سے اکٹھا ہو گیا, ورنہ وہ حرم سے باہر تھا. ہاں نہیں, ابھی بھی مسجد حرم کا حصہ نہیں قرار دیا جائے گا. نہیں مسجد حرم کا حصہ نہیں. نماز وغیرہ ہو جاتی ہے اس کی بنا پر, لیکن مسجد, اسی لیے میں نے بتایا کہ اگر انسان کو طواف ہے, ایک عورت حالت حیض میں ہے, لیکن کب ہوئی؟ حج طواف کرنے کے بعد. صفا مروہ کی سعی باقی ہے
تو اس کو صفا مروا کر لینا پڑے گا. کیوں؟ صفا مروا کے لیے نہ تو طہارت ضروری ہے اور نہ تو صفا مروا کے علاقہ جو مسجد کا حصہ ہے. ہاں جی جی، اگر طاقت نہیں ہے چلے جائیں، پھر جب ہمت ہوگی تب آ کے کریں گے. سمجھ گئے نا؟ اس وقت کرنا کوئی ضروری نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا، نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے بہت آسانیاں رکھی ہیں. ختم ہو گئے. وہ اگلا پروگرام کہاں ہے؟ ابھی نہیں. چلو ٹھیک ہے. بارک اللہ. چلو ماشاء اللہ.